رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، ہماری زکاتوں کا مسئلہ بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے۔ زکات کا مسئلہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ زکات بھی اسی طرح جس طرح نماز مسلمان پہ فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح مسلمان پہ اور اللہ نے مال دیا تو مال میں زکات بھی ضروری ہے۔ تقریباً 82 جگہ نماز کے ساتھ میں اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا زکات کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّکَاۃَ، کہ نماز قائم کرو اور نماز کے ذریعے جو اللہ روزی دے اس میں سے زکات کو ادا کرو۔ زکات اسلام کا رکن ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا اس میں سے ایمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اس کے اندر نماز ہے، تیسرا زکات ہے، چوتھا رمضان شریف کے روزے ہیں، اور پانچواں حج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ تو میں زیادہ تفسیر کا اتنا وہ تو نہیں رہتا جو میں کبھی جو ساری باتوں پہ روشنی ڈالے جائے، ساری بات سمجھائی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ زکات کا جو مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے 2.5% کا معاملہ ہے۔ اب 2.5% سے لگا آپ چاہے کتنے بھی اربوں کروڑ پتی بھی ہے تو اس حساب سے آدمی نے مال کا حساب خود لگا سکتا ہے کہ 100 روپئے میں 2.5 روپئے زکات کا، اگر 100 کی مثال دیتے 100 پر آپ خود لگا رہے ہیں۔ اگر لاکھ روپے اس کے پاس میں ہے تو اس کے 2,500 روپئے اس میں سے اس کو نکالنا ضروری پڑیں گے۔ فرمایا المال والبنون، کہ مال اور اولاد زینت ہے، دنیا کی زینت ہے۔ مال میں ہمارے میں غریبوں کا حق ہے، اس لیے زکات کا بھی نکالنا، ہم اپنے مالوں کی زکات نکالیں گے تو ہمارا غریب بھائی بھی اپنی عید کو صحیح ڈھنگ سے منا لیں گے، اور وہ بھی میرے بھائی کے بچے بھی خوشی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح فطرہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے رمضان میں فطرہ نکالتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کتنا فطرہ ہے، جو کتابوں میں آیا ہے 2.25 کلو گیہوں آئے ہیں، لیکن پھر یہ لکھا ہے احتیاطاً ڈھلتی دے، تھوڑا فالتو 2 کلو گیہوں کو آدمی دے ہی دے، وضع کر کے بیسی دے، نہیں ہوئی بات ہے 2.25 کلو کی، اور پونے کے بجائے پورا دینا ہے۔ اب ہم سب کو پتا گیہوں کیا حساب ہے، بہترین گیہوں جیسے 2500-2600 روپے کا قریب، پھر بھی ہمارے اوپر ایک آدمی کا 50 روپیہ فطرے کا، اور بھائی وہ بولتا نہیں بنتا ہے، پھر آدمی ہم ہر ایک آدمی کی طرف سے فطرہ بھی نکالیں اور ہمارا جو مال ہے مال کی زکات بھی ادا کریں۔ یہ مال اللہ کی قسم یعنی ختم ہونے میں ہم چلے جائیں گے اور ہمارے مال تو وہ دوسرے قابض ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس مال کا حق ادا نہیں کیا ہم یہ قبر میں پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارے بعد آنے والا پتہ نہیں یہ اولادیں یہ اس کو جو قبضہ کریں گے کس حال میں تیری پھول پسینے کی کمائی کو کیسے اڑائیں گے، کیسے استعمال کرے گا۔ تو قبر میں چلا جائے گا تو اس سے سوال ہو رہا ہوگا تیرے مال کے بارے میں، تیرے اعمال کے بارے میں، اور یہ مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور یہ مال گنجا سانپ بن کے انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے چمڑے کو نوچے گا، اور یہ مال کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا کے بولنے کی طاقت دیں گے، بولنے کی طاقت دیں گے، اور یہ مال یہ کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہی تیرا خزانہ ہوں اور میں ہی تیرا مال ہوں۔ انا کنزک، کنز کہتا ہے خزانے کو، انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کو تو گن گن کے، جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا، اور تو نے اس مال کا زکات نہیں نکالی، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا۔ ہماری اکثر مثال ہے، ہم اگر اللہ نے ہمارے پاس خوب پیسہ بھی دے رکھا ہے پھر بھی کیا کر دیں، کسی کو 100 پکڑا دیے، کسی کو 50 پکڑا دیے، کسی کو 10 کا نوٹ دے دیا، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم خیرات کر رہے ہیں، ہم مال کی زکات ادا کر رہے ہیں۔ مال کی زکات ایسے ادا نہیں ہوتی، اپنے مال کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس میں کتنا مال ہے، کتنا میرے پاس پیسہ ہے، کتنا میرے پاس زیور ہے، یہ زیور سونا چاندی جو ہے یہ اتنا میرے پاس میں کتنا روپے کا ہے۔ اس کو سنار سے یا بنیا سے جو بھی ہے اس کام کرتا اس سے پوچھے بھائی میرے پاس میں 2 تولہ 1 تولہ
یا 20 तोला 10 तोला जो भी सोना और चांदी भी है मिलजुल कर नहीं बहरहाल उसके पास में इतना साफ पहुंच जाता है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर ये माने निशान मानेगा 52.5 तोला चांदी या तो चांदी भी है या थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है दोनों मिलाकर ही 52.5 तोला चांदी की मीनार पर पहुंचता है तो माल ज़कात उसमें अगर हमने अपने ज़ेवर की ज़कात नहीं निकाली अल्लाह फरमा रहे हैं वल्लज़ीन यक़्तऊन अल-फ़िद्दति वो लोग जो माल जमा करते हैं और वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह जो उसमें से खर्च नहीं करते हैं अल्लाह फरमा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम ए मेरे नबी जी उन लोगों को अज़ाब अलीम की खुशखबरी सुना दीजिए यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि वतुक़वा जिबाल व जुनूब फरमाया उस माल को इस सोना चांदी को इसकी पत्रे बनाए जाएंगे पत्रे बना के नहीं इनकी पत्रा बना के जहन्नम में पिघलाया जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई मेरे लिए सबके लिए ये मसला तो भाई इनको आग के अंदर तपाया जाएगा फिर ये तप के तैयार हो जाएंगे इसकी पेशानी को इसके साइड को और पिछले हिस्से को इसका कमर को दागा जाएगा क्या करा जाए इससे गरम करके भी और हादा ना करस्तु ये वो माल है जिसको तू जमा करता था हादा ना करो फबश हाँ अब इसका मजा तो चख इसका मजा मेरे भाई दोस्तों माल मुझे भी आप सबको पसंद है अल्लाह ताला हमारे पास जो भी अशिया है अल्लाह उसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए साल भर में हर साल ज़कात वाजिब होती है इसलिए भाई बहुत से मुसलमान गाफिल है जिनके पास में कई तोला सोना रखा हुआ है लेकिन हमारी माँ बहन तो निकाल नहीं सकती उसका आदमी ज़कात जबकि ये मसला है आदमी ज़कात नहीं निकाल रहा है माँ बहनों को भी जरूरी है उस माल में बेच के भी थोड़ा बहुत फिर अपनी ज़कात को निकाले वरना ये माल इसकी ज़कात नहीं देगी अल्लाह की कसम कुरान का ऐलान है कि ये माल की पत्ती बना के पिघलाएगा और जहन्नम में तपा के इसको दागा जाएगा और इसको दागा जाएगा जगह जगह चीखेगा चिल्लाएगा माल इसका जबड़े का नोच चलेगा खींच के का अना कंज़ु का माल मैं तेरा माल हूँ और मैं तेरा खजाना हूँ अल्लाह ताला इस प्रकार से हमारी हिफाजत फरमाए रही बात फितरे की ज़कात की मसला है दे तो रहे हैं लेकिन मसला ये हदीस के अंदर और उलमा भी बता रहे अगर हमें पता ये आदमी हकदार है किसी के माथे में नहीं लिख रहा ये तो हाँ बिल्कुल अगर वो हकदार भी होना चाहिए उसको जायज़ भी होना चाहिए फितरा हो तो ज़कात अगर हमें पता है इसको नहीं लग रहा अगर हमने दे दिया तो हमारा ज़कात फितरा अदा नहीं हुआ वो माल हमारा ऐसे चला गया जिस पर ज़कात फितरा नहीं लग रहा है हमको पता है अनजाने में तो अल्लाह बेहतर जाने बेचारा कि हमें केस के साथ पता है फिर हम जानबूझ के हम दे देते हैं तो उसका ज़कात फितरा अदा नहीं हुआ